نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ بہت پیاری آیات سورہ بقرہ، پہلا پارہ، لفظی ترجمہ۔ قال فرمایا، یا آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، انبئہم بتاؤ ان کو، باسمائہم ان چیزوں کے نام، فلما پس جب انبأہم بتائے ان کو یعنی فرشتوں کو، باسمائہم ان چیزوں کے نام، قالا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، علم کیا نہیں، اقول میں نے کہا تھا، انی کہ بے شک میں، عالم جانتا ہوں، غیب السماواتی غیب آسمانوں، والارض اور زمین کا، وعالم اور جانتا ہوں، ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کون تم ہو تکتمون چھپاتے۔ فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ۔ تو جب انہوں نے ان سب کے نام بتا دیے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، فرشتوں سے کہا کہ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں، اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ فرشتوں کا جو علم ہے وہ جزوی ہے، اور وہ مقرب ہونے کے باوجود علم غیب نہیں رکھتے، اور غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ غیب کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، ہم نے پیچھے آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں، جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ تو ایسی مخلوق بنائے گا کہ جو زمین میں جا کر فساد پھیلائے گی اور آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ تھا یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، مگر جو نظر آتا ہے، آپ دیکھیں انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہترین جو بندے مقرر فرمائے انبیاء، اور سب سے بہترین اس دنیا کے جو ہستی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء بھی تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ جن میں صحابہ بھی شامل ہیں اور شہداء بھی شامل ہیں، صالحین بھی شامل ہیں، سچے لوگ بھی شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے تھے کہ اس انسان میں نے کیا کیا خیر رکھی ہے، تو بننا تو ہمیں خیر کا سامان کرنا ہے، ہم نے دوسروں کے لیے خیر کا باعث بننا ہے اور خیر ہی پہنچانی ہے ان تک، کیونکہ آپ کے ہونے سے کسی کو سکون مل جائے، آپ کے ہونے سے کسی کو بے فکری ہو جائے کہ آپ میرے پاس ہیں تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، یا آپ میرے پاس ہیں تو آپ میرا یہ مسئلہ حل کر دیں گے، تو اگر کوئی آپ سے یہ امید رکھے کہ آپ کے ہونے سے خیر ہے تو یقین کریں کہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں آپ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو میں سب جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی شان تو وہ ہے کہ جو رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی جب چل رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سیاہ پتھر پر سیاہ رات میں سیاہ چیونٹی کو چلتے ہوئے دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو بھی سن رہا ہے۔ یہ ہمارا رب ہے۔ اور اسی طرح ہی ایک عالم کے پاس کچھ شاگرد تھے بیٹھے ہوئے، ان کے طالب علم تھے، تو ان کے پاس ایک نیا شاگرد جب آیا، تو نیا طالب علم کلاس میں آیا تو استاد کو ظاہر ہے معلوم ہو جاتا ہے، جیسے بچے کے بارے میں ماں جانتی ہے کہ میرا فلاں بچے میں یہ فلاں عادت بہت اچھی ہے، تو ان استاد کو بھی معلوم ہوا کہ میرا یہ آنے والا جو طالب علم ہے جو کلاس میں آیا ہے تو یہ انشاءاللہ آگے چل کر
تو اللہ اس کو عزت سے نوازیں گے۔ انہوں نے اپنے تمام شاگردوں کے سامنے بتایا کہ یہ جو نئے آنے والا طالب علم ہے، یہ کل آنے والے دنوں میں یہ میری سیٹ پر بیٹھے گا۔ تو جو پہلے والے پڑھنے والے تھے، پہلے والے جو پڑھ رہے تھے لوگ، ان کو یہ بات تھوڑی گراں گزری۔ انہوں نے کہا کہ ہم اتنا عرصہ سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کے پاس علم حاصل کر رہے ہیں، اور آپ نے یہ کل آنے والے کو آپ نے یہ عزت بخشی کہ کل آپ کی سیٹ پر یہ بیٹھے گا آنے والے وقت میں۔ تو ظاہر ہے استاد تھے، انہیں معلوم ہوا کہ میرے جو کلاس کے باقی طالب علم ہیں ان کو یہ چیز شاید پسند نہیں آئی۔ انہوں نے کہا سب طالب علموں کو ایک ایک مرغی دی اور کہا کہ کل جب آپ جماعت میں کلاس میں پہنچو تو اس مرغی کو آپ نے ذبح کر کے لانا ہے، اور شرط یہ ہے اس کو ذبح کرنے کی کہ ذبح آپ نے وہاں کرنا ہے جہاں کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو۔ کل جب صبح کلاس میں طالب علم سب آئے تو سب کے ہاتھوں میں ذبح کی ہوئی مرغیاں تھیں، اور جس شاگرد کے بارے میں کہا تھا تو اس کے ہاتھ میں زندہ مرغی تھی۔ تو جب دیکھا دوسرے طالب علموں نے تو انہوں نے کہا کہ یہ اس نے کیا کیا، اس کو کوئی جگہ ایسی نہیں ملی کہ جہاں پر یہ مرغی ذبح کر سکتا۔ جب کلاس میں استاد صاحب آئے، انہوں نے کہا، سوال کیا لڑکوں سے، بچوں سے پوچھا کہ آپ نے یہ مرغی کہاں پر ذبح کی؟ کسی نے کہا کہ میں جنگل میں چلا گیا تھا اور کوئی میرے آس پاس ارد گرد نہیں تھا جہاں میں نے اس مرغی کو ذبح کیا۔ کسی نے کہا کہ میں اپنے گھر میں کمرے میں اپنے بند ہو کر، تو میں نے بند کمرے میں دروازہ بند کر کے تو میں نے وہاں اس کو ذبح کیا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہی سوال جب اس طالب علم سے کیا گیا کہ تم نے اپنی مرغی کو ذبح کیوں نہیں کیا، اس نے کہا کہ مجھے کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ملی، میں نے بہت کوشش کی مگر مجھے کوئی جگہ ایسی نہیں ملی کہ جہاں کوئی بھی نہ ہو، کیونکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں میرا رب میرے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا، باقی شاگردوں سے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ جو میں نے اس کے بارے میں یہ بات کہی کہ تم لوگ اتنے عرصے سے علم حاصل کر رہے ہو اور تم یہ نہیں جان سکے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر اپنے علم کے ذریعے سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ غیب ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جس کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے چھپ کے کیے گئے ہوئے گناہوں کو بھی جانتا ہے، تو کبھی گناہ کرنے والا گناہ نہ کرے اور وہ ضرور بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔